ظافر جن کہتا ہے کہ جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے چار چار فرسخ کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اسی طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھیں۔ ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف، ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف، حضرت جبریل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے اس طرف، حضرت میکائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف تھے۔ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پہاڑ، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی کئی ہزار کا لشکر لیے یہ امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی صفیں لگی ہوئیں حیران و پریشان کھڑی تھیں۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دامن پھیلائے فرما رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے حسین، میرے بیٹے جلدی کرو، جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر میدان کربلا میں یک و تنہا میرے مولا حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور، پیشانی زخمی، جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر، روتی آنکھوں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر زرہ کے سوراخوں سے ٹپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی ایک طرف بھی نگاہ نہیں فرما رہے تھے۔ ظافر کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی رستہ دینے کے لیے تیار نہ تھا کہ جا کر مولا کی قدم بوسی کر سکوں۔ میں بھی دور سے حضرت علیہ السلام کے امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر محبوط کھڑا تھا کہ اچانک میرے مولا نے سر غربت بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا، اے ظافر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی، مولا میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے ظافر تو نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کے حبیب تجھ پر راضی ہوں اور تمہاری خدمات و زحمات درگاہ خدا میں قبول ہوں، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے دوبارہ عرض کی، مولا میں آپ پر قربان، مجھے آپ جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، تم تو ان کو دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ وہ کہیں کہ حسین نے ہمیں ایک ایسی مخلوق سے مروا دیا جو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو میں نے عرض کیا، مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اگر اس صورت میں قتل بھی ہو گئے تو رضائے الہی کے راستے میں شہید ہوں گے۔ تو مولا مجھے فرمانے لگے، ظافر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں، اب تو فقط لقائے پروردگار کی آرزو ہے۔ تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کرنے کی بجائے مجھ پر گریہ وزاری کرو اور عزاداری کرو، اور تمہاری یہ عزاداری اور گریہ میرے زخموں کی مرہم بنے گا۔ بحار الانوار، علامہ مجلسی، جلد 44، صفحہ 330۔